لوگ کہتے ہیں مفتی شادی 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 کرتا رہتا ہے. تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے, پاکیزہ نیک پر خرامہ خرامہ چلتے, نظریں جھکی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو. ٹھرکی پہلے سے ہے, اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے, نا 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 نا. ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے, جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے, جو پیغمبروں کا راستہ ہے, وہ راستہ دکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھرک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, حکومت کیوں کہتی ہے روزگار ضروری ہے, روزگار, ہم اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے, روزگار دیں گے. بھائی روزی سے کیا ہوگا؟ لوگ روٹی کھائیں گے, پیٹ بھریں گے. تو آپ لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو, روٹیوں کے پیچھے بھگا رہے ہو. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں بھائی. بھائی اس لیے روزگار ضروری تاکہ لوگ حلال پیسوں سے روٹی کھائیں, کیونکہ روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے. حلال نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا تو ڈکیتیاں کریں گے. تو شادیاں سوسائٹی میں نہیں ہوگی تو ایسا نہیں اتنے نیک شریف کے سارے جا کے بیٹھے رہیں گے خربوزے کھا کے اور زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے. اتنے نیک نہیں ہیں. یہ حرام کاری میں لگیں گے جس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوگا, گردے گھوڑے پیدا ہوں گے سوسائٹی میں. تو اس لیے ہم بار بار شادی 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 لگا کے رکھتے ہیں, اور ہمیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے لگا رہے. اور میں پھر بار بتاؤں, جس آدمی نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ جنونی بن کے ہی کام کرتا ہے. وہ صرف ایک دو دفعہ رپورٹ نہیں پیش کر دیتا کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی ہیں, اس کو بار بار ٹاپک کو چھیڑنا پڑتا ہے, اتنا کہ لوگ مانوس ہو جائیں. تو یہ میری مجبوری ہے, میں مرتے دم تک شادی شادی کرتا رہوں گا. کرتا کا مطلب باتیں کرتا رہوں گا, اپنی تو ہو گئی ہیں, اپنی تو ہو گئی. آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی, بس یہ ہم مکمل کر لیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑتے ہو, نکاح کرو بھائی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو وہ جواب میں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم, کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. دنیا میں یہ پرانا ہے کہ جو بھی اس بدفعلی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کینیڈا میں جائیں, یو کے میں جائیں, ایک تقریر کر دیں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف, ہمیشہ کے لیے بین. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لونڈے بازوں کو اتنا غصہ آتا ہے نا اس بات سے کہ یہ آ کے یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں, حالانکہ ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے, ہم اس عمل کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک جرم تھا, جرم یہ کہ جو اس کے خلاف بولے اس کو نکال دو. ان قوموں کا جرم اس سے بڑھ گیا ہے کہ جو اس کے فیور میں بولو ان کو نیشنلٹی دے دو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ ان کے جرم یہ تھا کہ نکال دو بس, یہ نہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا سے پکڑ پکڑ کے یہیں لے آؤں ان کو. لیکن یہ قومیں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ثابت کریں. میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے, بھائی مفتی صاحب اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر دو تو نیشنلٹی مل جاتی ہے. تو ہم جھوٹی موٹی ثابت کر سکتے ہیں. میں نے کہا ایک تو اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ جھوٹی موٹی کو مان لیں گے, دوسرا بالفرض جھوٹی موٹی بھی, تو یہ جھوٹ بھی کوئی ہلکا ہے اپنے آپ کو یہ بول دینا جا کے. یہ تو جو کرتا بھی ہے نا وہ بھی بولے کہ میں نہیں کرتا. بھائی اتنا گندا جرم ہے کہ نہیں مانو, یہ تو اتنا گندا جرم ہے. اپنے اوپر ایک کالا کیوں مل رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ سب بول